بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل سیاسی منظرنامے پر ایک تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے اسموک سکرین قرار دیا کہ جھگڑا وگڑا کوئی نہیں ہے، پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اندر کی خبر کیا ہے؟ کہ واقعی باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ظاہر ہے کہ لوگوں کا شک کرنا بنتا ہے۔ اس کی وجہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کچھ بہت ہی گہرے راز ہیں، آج ان میں سے کچھ راز جو ہیں وہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اختلافات ایگزیکٹلی کہاں سے سٹیم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 5 اہم ترین چیزیں جب آپ ان کو نوٹ کرتے ہیں، کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، اس سے کنیکٹڈ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایگزیکٹلی کہانی کیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی وصیت فرزانہ راجہ صاحبہ کے ہاتھ سے لوگوں کے ظاہرہ کے سامنے آئی، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بن گئے، شریک چیئرمین۔ اور بلاول بھٹو زرداری ابھی کم سن تھے، چھوٹے تھے، تو ان کو جناب چیئرمین ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی آل ٹوگیدر چینج ہو گئی۔ پیپلز پارٹی وہ جو مزاحمت کی سیاست کرتی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، عوام کی طرف دیکھتی تھی، آپ اس کی رائے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، ایک بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ زد پہ رہی۔ صحیح۔ میں 2008 تک کی بات کر رہا ہوں، 2007-8 تک کی۔ اس کے بعد جو ہوا ہے اس میں بہت ساری اور کہانی ہے۔ اس کے بعد مفاہمت کے بادشاہ آ گئے تھے۔ ہاں، 16 سال یعنی 9 ستمبر 2023 تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی ہر وہ فیصلہ، وہ چیئرمین ویئرمین کچھ نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری، تمام چیزیں آصف علی زرداری کی چل رہی تھیں۔ وہ ویٹو کر دیتے ہیں، وہ ویٹو کر دیتے ہیں، وہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اور آصف علی زرداری صاحب کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی مفاہمت کے بادشاہ کے ہاتھ میں۔ جی ٹھیک ہے، اور وہ جو مفاہمت کے بادشاہ صاحب ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کا نقشہ حلیہ اور سب کچھ تبدیل کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی میں کچھ دھڑے موجود ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس سارے معاملے کو، میں پہلے ذرا کچھ لوگوں کو نے شاید اس کو ٹریک نہ کیا ہو، جو الیکشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ 90 دن سے آگے لے کے جانا ہے۔ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کر چکا، جو لگتا ہے کہ اداروں کا بھی فیصلہ ہے، نون لیگ کا بھی اس کے اوپر سیم پیج ہے، جے یو آئی کا بھی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، باقی جماعتیں بھی وہاں کھڑی ہوئی ہیں، صرف جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ پیپلز پارٹی نے اس کے لیے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ان کی مرکزی مجلس عاملہ ہے، جو تمام بڑے فیصلے کرتی ہے، اس کا اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس میں آصف علی زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ مین اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اعتزاز احسن صاحب نے بریفنگ دی تھی۔ جی، اس بریفنگ کے بعد باہر آ کر جو فیصلہ سنایا گیا نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہر صورت میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور ہمارا وفد جائے گا اور الیکشن کمیشن سے یہ بات کرے گا، یہی انہوں نے جا کر بات کی۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا کہانی کو ریورس کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوئے تھے اور اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے تھے کہ صدر زرداری یاروں کا یار ہے، اور ہماری یار، سیاسی یار اس وقت مسلم لیگ نواز ہے، دوستی نبھاتے ہیں، نواز شریف سے دوستی نبھائیں گے، اسحاق ڈار کو انکل قرار دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر ورک ایتھک کسی کا نہیں ہے۔ جی جی، سی سی آئی میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ بھی دے رہے ہیں، نئی مردم شماری کو نوٹیفائی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ پتہ تھا، اور یہ 16 مہینے اقتدار کے مزے بھی لیتے رہے۔ اس دوران نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کچھ تھا۔ لیکن دیکھیں، پیپلز پارٹی ظاہر ہے اوبویسلی بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا، وہ ایک گھنے سایہ دار درخت آصف علی زرداری کے نیچے اگنے والا پودا ہے، اس تک سورج کی شعاعیں براہ راست پہنچ نہیں سکتی، تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی پروان چڑھ ہی نہیں سکتا صحیح، اس گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے۔ صحیح۔ اور آصف علی زرداری کے حوالے سے اوبویسلی ایک بڑا موقف بھی موجود ہے۔ اچھا، ڈیولپمنٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد ان کی میٹنگ ہو گئی، میٹنگ کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور پڑھنا بھی نہیں تھا، یہ ان کو پتہ تھا اس حوالے سے۔ صحیح۔ پھر خبریں آنے لگیں وہ تگڑے ہاتھ والی، کہ تگڑا ہاتھ، اور سندھ میں کراچی والا سسٹم ختم ہوگا، پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے،
اچانک آصف علی زرداری دبئی چلے جاتے ہیں، بلاول بھی باہر جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے کہ آصف علی زرداری واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا گزشتہ روز، جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ڈیسیجن تھا اس سے بالکل مختلف تھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ، الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت کروانے اور آئین کے تحت ہی کروائے گا، اور آئین کے تحت حلقہ بندیاں جو موقف نون لیگ کا، جے یو آئی کا اور باقی سب کا ہے، وہ بیان آصف علی زرداری صاحب نے دے دیا۔ صحیح۔ اب یہ دونوں معاملات یہ کنیکٹڈ ہیں سٹاپ لسٹ پہ پیپلز پارٹی کے قریبی بیوروکریٹس، ان کے سیاستدانوں کے جن کو فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے، کچھ ان کے لیے کام کرنے والے، ان کے سٹاپ لسٹ میں آنے کے بعد آصف علی زرداری کا یہ بیان اس کے ساتھ کنیکٹڈ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نکلتے ہیں ایک دن پہلے کراچی سے، انہوں نے ٹھٹھا بدین وغیرہ وغیرہ اور حیدرآباد، پھر آگے انہوں نے کشمور جانا ہے، ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے۔ وہ اپنے تقاریر تو مختلف کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ ہی پھر وہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں آصف زرداری کے اس بیان کے آنے کے بعد۔ بالکل۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی اختلاف نہیں ہے، میں اختلاف کے بتاتا ہوں کہ کیا پچھلے ایک مہینے میں کیا کچھ چلتا رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے نا، یہ سوال کے جواب میں نہیں، میں آپ کو اوپننگ بتا رہا ہوں۔ جی، اور اوپننگ سٹیٹمنٹ اوپننگ میں زرداری صاحب کہاں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کہاں نہیں ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور مخالفین کا صفایا ہوا۔ آج عوام کی شکلوں پر لکھا ہوا ہے کہ عوام مشکل میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، معاشی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ عام پاکستانی کو یہ فکر ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کھانے کا بندوبست کیسے کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجے، بزرگوں کا علاج کیسے کروائے، بجلی کا بل کیسے دے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم بنے اس وقت بھی ملک معاشی مشکلات کا شکار تھا، بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تب بھی معاشی بحران تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کم کیں، روزگار فراہم کیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو اور شہید بی بی کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرنا ہے، اور آج کی معاشی مشکلات میں قائد عوام کا منشور وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جد و جہد کروں گا، عوام کے ساتھ مل کر کیمپین چلاؤں گا، پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوگی، پیپلز پارٹی کو پھر خدمت کا موقع ملے گا۔ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ راتوں رات مسائل حل کر سکتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت ہوگی تو عوام، مزدوروں اور محنت کشوں کی حکومت ہوگی۔ جب بھی IMF کا وقت آتا ہے، اچھا یہ پریکٹیکلی آصف علی زرداری صاحب کی ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے۔ صحیح، کہ آصف علی زرداری صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور یہ بلاول بھٹو نے اعلان کیا۔ دیکھیں وہ اقتدار کیا آصف علی زرداری کو نہیں ملا، پیپلز پارٹی کو پھر نہیں ملا، صرف ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کو تو نہیں ملا تھا۔ ایک جملہ والد صاحب کے لیے بھی بول دیتے، نہیں بولا نا، نہ انہوں نے کہا کہ اس دور میں کچھ ہوا۔ ہی از ناٹ ایون ریڈی ٹو بی آنسریبل۔ 2008 سے 2013 کے ٹینیور میں بھی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کو بھی اون نہیں کر رہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی۔ صحیح، انہوں نے کہا وہ دو تھے وہاں پر یہ کیا تھا، آج جناب پیپلز پارٹی کو پھر خدمت کا موقع ملے گا۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، جب IMF کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے قربانی دینے کا وقت آ گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام پوچھیں کہ ہمارے لیے پاکستان کیا کرے گا، حکومت کیا کرے گی عوام کے لیے۔ ایک بار پھر آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، ایک نئی نسل کا ساتھ دیں۔ پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، نئے پاکستان کے لیے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے نوجوان اور نئے پاکستان، پیپلز پارٹی واحد چوائس ہے۔ اب جو نوجوان قیادت کا ساتھ دیں سے مراد یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں، میں نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے، اب معاملات چلیں گے وہ جو میں چلانا چاہتا ہوں اور جیسے میں چلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ ان کی جو پھوپھی ہیں فریال تالپور صاحبہ، ان کی وجہ سے بڑی خبریں گردش کرتی رہیں کہ اختلافات ہو گئے ہیں۔ ایک ٹپی صاحب ہوا کرتے تھے، جی مظفر ٹپی صاحب، جی اویس مظفر ٹپی، جی، اور بہت سارے معاملات تھے، ماضی میں بھی رہے ہیں، سہیل صاحب بھی ہوتے تھے، وہ بھی غائب ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں۔ میں ان کی مین جو اختلاف والی گفتگو ہے نا اس سے آنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 5 کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیں ایک پیپلز پارٹی میں جس طرح ہر جماعت میں ہوتے ہیں نا،
دھڑے ہوتے ہیں, مختلف الخیال مختلف الفکر لوگ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. کچھ ہیں جو اقتدار پرست مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ہر صورت میں پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہونی چاہیے. صحیح. تو وہ ہے سندھ کا جو ایک دھڑا ہے نا, جو سندھ کی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. پھر ایک پنجاب کا آپ سمجھ لیں, اور خیبر پختونخوا. جو خیبر پختونخوا والی پیپلز پارٹی ہے اور پنجاب والی, ان کی ذہنی ہم آہنگی زیادہ ہے, اور ان کی سوچ جو ہے وہ سندھ والوں سے تھوڑی سی مختلف ہے. سندھ والوں کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہماری راجدھانی ہے, یہ ہماری فیفڈم ہے, اور ہم نے یہاں پر اسی طرح وڈیرے کلچر کے ساتھ وہ کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے, اپنے سٹائل میں چلنا ہے. ان کے لیے مفاد اور حکومت میٹر کرتی ہے. جبکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے, اور نون لیگ کے ساتھ, اور اس سے بھی دوستی اور اس سے بھی دوستی, کبھی یہاں منہ مارا کبھی وہاں منہ مارا, کبھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے, یاروں کا یار, اور عجیب و غریب ان کا فکر اور فلسفہ کوئی نہیں ہے. پارٹی کا ایک نظریہ تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہمارے حق, ہمارے قریبی لوگ ہیں نظریاتی طور پر, یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں, وہ ان کے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, کہ اس پالیسی کی وجہ سے پیپلز پارٹی ہیز ڈائیڈ, اچھا, مر چکی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اور یہ جو سندھ والے ہیں یہ ہمیں اپنے پولیٹیکل سین کے لیے اور اپوزیشن کے لیے تو وہ کرتے ہیں, جتنا جوتنا ہم نے کوئی ہے نہیں, نہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں. بلاول کو پرائم منسٹر بنانا ہے, کیسے بنانا ہے بھائی؟ پنجاب میں جی ٹی روڈ پہ آپ کے پاس پورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ کی ایگزسٹ نہیں کر رہی جماعت, تو آپ ہمیں کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اگر آپ نے واپس آنا ہے تو کیا آپ ڈرائنگ روم کے ذریعے آئیں گے؟ آپ جو نعرہ لگاتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوام سے آپ کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے, تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جناب یہ سب کچھ کر لیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس دوران نا, جب بلاول بھٹو زرداری کو جو یہ کہا کرتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, اس کے چھوٹے بھائی کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنایا گیا, تو ان کی پارٹی میں کلیئر ڈویژن موجود تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول نے لیٹ حلف اٹھایا تھا, وہ لیٹ وزیر بنے تھے. پہلے نہیں عہدے رکھنے کا تھا, پہلے جو ہے وہ انہوں نے فرسٹ فیز میں ان کے لوگوں نے حلف اٹھا لیا تھا. انہوں نے 20 اپریل کے بعد جا کے حلف اٹھایا تھا. جی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد آ رہی اس لیے میں وہ نہیں کر رہا, لیکن کابینہ تو پہلے بن گئی تھی. بہت انکلوڈنگ بلاول, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول خود بھی نہیں چاہتے تھے بن, پھر لیکن آصف علی زرداری کی اس وقت پالیسی اور پارٹی کے کچھ لوگوں کی جو اقتدار پرست لوگ ہیں نا, ان کی یہ رائے تھی کہ دیکھیں یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیانات اور یہ کنفرنٹیشن اس سے کچھ نہیں ہے. راستہ سارا جو ہے نا وہ یہ جی ٹی روڈ پر جب لاہور سے آپ اسلام آباد آئیں تو درمیان میں جو اس سے پہلے ایک قریبی شہر آتا ہے تو راستہ وہاں سے ہے اقتدار کے کوریڈورز کا. اصل میں ان کو یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ کے اپنے پلے بھی کچھ ہوگا تو وہاں پر ویٹیج ملے گی. اپنے پلے اپنی کارکردگی بھی تو ہو نا, کول نہیں ٹھیلا تے کر دیے میلا میلا, ہاں پلے نہیں ٹھیلا تے کر دی میلا میلا. وہ بیسیکلی اس فیکٹر کو جو ہے اس میں ایک ڈینائبلٹی موجود ہے. صحیح. یہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول خود بھی نہیں بننا چاہتے تھے, ان کو فورس کیا گیا کیونکہ ان کو یقین دلایا آصف علی زرداری نے کہ یہ دیٹ از یور وے ٹو the power corridors, you will be the next prime minister. اور بلاول کو اپنی زندگی میں وہ بطور وزیر اعظم زرداری چاہتے تھے کہ ان کی تاج پوشی ہو جائے. پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے خود کو بھی بطور وزیر اعظم پچ کیا ایز اے کینڈیڈیٹ. جی بولے ہیں وہ خود, جب یہ لاہور والا سارا ڈیزاسٹر ہوا تھا. اچھا ایک تو یہ ہوا, بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹلی کچھ لوگوں سے یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں ہر بات تو مانی ہے, سر جھکا کے مانی ہے, حاصل حصول کیا ہوا. یہاں پر تو ساری گیم چل رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ فیوریٹ ہے اور نون لیگ کو لانا ہے. اگر اسی طریقے سے لانا ہے اور پھر اپنی باریوں کا اور انتظار کرنا ہے تو وہ کٹ پتلی کی ٹرم انہوں نے یوز کی 2 دن پہلے جو انہوں نے ٹاک کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی. اچھا وہ پھر بند کمروں کی سیاست کے علاوہ یہ جو پیپلز پارٹی کے دھڑے ہیں, کچھ چیزیں ہوئیں شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد. صحیح. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں. اب اقتدار چلا گیا, ذرا بیٹھ کر بات کریں اور پوچھیں کہ اب ہم نے کیا پالیسی لے کے چلنی ہے, الیکشن کی کیا تیاری کرنی ہے.
تو جو قیادت ہے وہ موجود تھی یہیں اسلام آباد جی. اور زرداری ہاؤس. جو سینئر ترین رہنما ہے نا ان میں سے ایک رہنما نے مزید کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے ملاقات کرنے کے لیے میسج کیا, تو ان کو جواب آیا دی ہاؤس از کلوزڈ ٹل فردر آرڈرس. گھر بند ہے, زرداری ہاؤس بند ہے, آپ ابھی مت آئیں, کوئی بھی نہ آئے. اور یہ کوئی چھوٹا وقفہ نہیں آیا تھا, خاصے دن کا آیا. جی. اس دوران پھر کچھ پارٹی کے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ایسے پارٹی کے رہنما جو بلاول سے قریبی ہیں ان سے کہا, ان کو بلا کے ملاقات کی, انہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, بات چیت جو ہے وہ نہیں کرتا چیزوں میں, بات چیت نہیں, ہاں کہ ڈسکشن نہیں وہ ہو رہی. بات چیت ظاہر ہے کہ نارمل تو ہو جاتی ہوگی لیکن وہ نہیں ہو رہی. اور اس کو سمجھاؤ. بلاول جو ہے وہ سارے اپ اینڈ ڈاؤن میں وہ از گوئنگ تھرو اے رولر کوسٹر رائڈ 16 سال میں نا. جی. تمام وہ ظاہر ہے کہ آپ کو کبھی کبھی آپ کا کوئی ماضی کچھ اور چیزیں بھی ہانٹ کرتی ہیں. تو وہ بلاول کا اب بظاہر یہ لگتا ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ اور اسیسمنٹ ہے کہ شاید یہ تھیوری بھی درست ہو سکتی ہے لیکن یہ اتنی فکسڈ گیم نہیں ہے. ورنہ وہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں تو آصف زرداری آ جاتے ہیں نا, کوئی 2008 والا بھی وہ معاملہ آ جاتا. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیڑ ہے آصف علی زرداری کا, دوسرا یہ کہ آصف زرداری کا جو بیسیکلی وہ ہے نا 90s آنورڈس, مسٹر 10% کیسز, جیل, ان کی شوڈی ڈیلز, بیمبینو سینما کا بلیک ٹکٹیں بلیک کرنے کا, یہ پورا بیانیہ ہے جو چلا ہے. اور آصف علی زرداری کوئی بہت سندھ میں شاید ہو, کسی اور پاکٹ میں ہو, اوور آل عوام میں جو ہے وہ کوئی قابل محبت یعنی ایک لائکیبل پرسنالٹی ہوتی ہے نا جیسے, وہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح آپ ہر پارٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لائکیبل فیسز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے. صحیح. تو جو گیلپ کا سروے بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ اس میں جو پاپولیرٹی گراف تھا کوئی 61-62% عمران خان, فلاں اتنے %, فلاں زرداری صاحب اس میں سب سے پیچھے تھے, 27% پہ تھے. باقی تو 30s میں تھے نا, میرا خیال ہے مولانا بھی 30s میں تھے, کوئی 31-32 پہ تھے. اور نواز شریف, شہباز شریف 36, مریم نواز صاحبہ, یہ سارے جو ہیں 30s میں فال کر رہے تھے, تو وہ تو وہاں پہ بھی فال نہیں کرتے. صحیح. تو شاید اب بلاول کو نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ چھاپ جو ہے نا اب یہ ہٹانی ہے, اپنی پھوپھی کی, اپنے والد صاحب کا, تو تھوڑا سا اپنا ازرٹ کرنی ہے پوزیشن پارٹی میں ایز چیئرمین, اور پارٹی کو ریوائیو کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے. اگر ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوں گے, حلقے میں لوگ ہوں گے, تو پھر ہماری امپورٹنس وہاں پہ بھی ہوگی. یہ نہیں کہ بلاول جو ہیں وہ کوئی بہت ہی اصل آئین پرست اور جمہوریت پرست ہو گئے, کرسی پرست. وہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹریننگ تو 16 سال میں بڑی ہو چکی نا, ساری ہو چکی ہے, وہ دورے شورے بھی وہ کرتے تھے, لیکن وہ شاید اب عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے سلوگن کی طرف جا رہے ہیں. اسی وجہ سے جو اس لاسٹ پورشن پہ آ جاتے ہیں, اسی ٹاک میں جو آخری ایک گفتگو جو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, جب ان سے سوال ہوا کہ آپ تو الیکشن کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے والد صاحب کا بیان آیا جو الیکشن کے حوالے سے, تو کیا اس معاملے میں آپ اور آپ کے والد آصف زرداری کا بیانیہ ایک نہیں ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب ایک سافٹ آنسر بھی دیا جا سکتا. جی. بلاول اور کچھ نہ ہو, انہوں نے 16 مہینے اچھی بری لیکن انہوں نے وزیر خارجہ کی کرسی سنبھالی ہے, اور ڈپلومیسی جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ انسان کی نیچر ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے ٹو لرن سم تھنگ, ایک ہوتی ہے کہ آپ ایک لائف سٹائل میں یا ایک چیز میں جی رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ویسے ہی آپ کے ارد گرد جناب آپ کا فارن سیکرٹری, آپ کا سپوکس پرسن, آپ کے ایڈیشنل سیکرٹریز, اسپیشل سیکرٹریز, آپ کے امبیسڈرز, ہائی کمشنرز, وہ جب آپ جا کے مختلف جگہوں پر ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں کہ یار یہ مائلڈ وے میں کہنی ہے, یہ زیادہ اوفینسو ٹون نہیں رکھنی, یہاں پر ذرا ڈپلومیٹکلی آنسر کرنا ہے, کوئی تھوڑا سا سفارتی قسم کا جواب دینا ہے, بٹوین دا لائنز بات کرنی ہے. صحیح. بلنٹ ہو کے جب آپ بات کرتے ہیں, آپ کے غصے کا اظہار ہوتا ہے, دیٹ مینس سم تھنگ ایلس.
یہ سوال جس وقت کیا ہے ان سے تو ہی واز آلریڈی پریپیئرڈ فار اٹ. انہوں نے وہ جو میڈیا ٹاک رکھی ہے اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کا یہ بیان آیا. تو بلاول اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک صدر زرداری کا یہ بیان ہے تو آپ صدر زرداری سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں میں نے اور صدر زرداری نے صدارت کی. سی میٹنگ میں ہم نے ان دو آراء پر غور کیا. ایک طرف جو 90 دن کا تذکرہ ہے جو آئین میں لکھا گیا ہے. اس میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان تمام نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. گھر کے معاملات میں میں صدر زرداری کے باتوں کا پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں, جہاں تک آئین کی بات ہے, پارٹی کے فیصلے کی بات ہے, تو مجھے اپنے کارکن اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پر میں پابند ہوں. یہ ایک ڈٹیچمنٹ ہے, برات ہے, علیحدگی کا ہے, اعلان ہے کہ اس معاملے میں بس گھر کی حد تک ٹھیک ہے, باہر نہیں. تو یہ سافٹ وے میں بھی کی جا سکتی تھی کہ نہیں دیکھیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے ابھی, اور یہ زرداری صاحب کی اپنی رائے ہے اور اس رائے کو ہم ٹیک اپ کریں گے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اور وہاں سے ہم اپنا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا میں گھر تک پابند ہوں, باہر نہیں ہوں. باہر اب یہ سیاسی معاملات میں نے عوام کو دیکھنا ہے اور میں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو, مرکزی مجلس عاملہ, اس کے فیصلے کو دیکھنا ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں اور سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوگا. ہمارا ایک وفد الیکشن کمیشن گیا, اپنے اعتراضات سامنے رکھے, انہوں نے اپنے خیالات سامنے رکھے. اب میں راستے میں ہوں, لاہور پہنچتے پیپلز پارٹی کا سی اجلاس ہوگا. اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا تو اس میٹنگ میں میرے سامنے رکھ سکتا ہے. تو یہ نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان فیکٹرز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. حتمی بات ظاہر ہے کہ آپ دلوں کے حال تو یار آپ کو پتہ ہے کہ خدا جانتا ہے, خدا بزرگ و برتر کی ذات جانتی ہے, تو آپ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اپیرنٹلی جب آپ ان 4-5 رازوں کو یا ان پراسرار چیزوں کو جوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ 16 سال کے بعد وہ اب وہ کنٹرول لینا چاہ رہے ہیں پارٹی کا, اور اپنے والد صاحب کو شاید وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ ریٹائر ہو جائیں اور معاملات مجھے سنبھال لیں. صحیح, چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.